اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل وظیفہ پوائنٹ میں خوش آمدید۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسا عمل جس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائیں گے۔ وہ عمل کس متعلق ہے کہ ناراض بہن اور بھائیوں میں صلح کروانے کا عمل۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ جب بہن بھائی شادی شدہ ہو جاتے ہیں تو وہ آپس میں اچھے تعلقات نہیں رکھ پاتے، یا تو اولاد کے رشتوں کی وجہ سے ان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، یا کسی اور وجہ سے، یا زمین کے معاملے میں یا جائیداد کے معاملے میں بھائیوں اور بہنوں میں بعض اوقات اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس اختلافات کی بنیاد پر ان کے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، اگر ایسے بہن بھائی جو آپس میں ناراض ہوں، ان کی صلح کا کوئی امکان نہ ہو، اور کافی لوگوں اور دوستوں بھائیوں نے بھی ان کی صلح کرانے کی کوشش کی ہو مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے، تو دوستو اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ انشاءاللہ جب بھی ان کسی دو بہن بھائیوں کی صلح کروانے جائیں گے تو وہ آپ کی باتیں ضرور مانیں گے۔ اگر آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ کے بہن بھائی آپس میں ناراض ہیں تو آپ خود ان میں صلح کروانا چاہتے ہیں تو آپ خود یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوستو، قرآن پاک کی سورہ حجرات شریف کی آیت مبارکہ جس کا نمبر ہے 10، 26ویں پارے میں سورہ حجرات موجود ہے، اور اس کی 10ویں آیت مبارکہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ترجمہ: بلا شبہ مومن آپس میں بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے دوستو کہ بہنوں اور بھائیوں میں یا بھائیوں میں آپس میں کسی بات پر ناراضگی ہو جاتی ہے اور ان میں پہلے جیسا پیار اور محبت نہیں رہتی۔ اگر والدین زندہ ہوں تو ان کے لیے یہ ماحول پریشان کن ہوتا ہے کہ ان کی اولاد آپس میں نہیں ایک دوسرے کی سے پیار محبت کر رہی، ان کی اولاد ان کا کہا نہیں مان رہی۔ لہذا بہنوں بھائیوں میں سلوک و اتفاق قائم کرنے کے لیے آپ اس آیت مبارکہ کو جب سورج ڈھلنے کے بعد 11 دن تک روزانہ 141 مرتبہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یعنی جب سورج ڈھلنے لگے، عصر کے بعد سورج ڈھلنے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت آپ نے 141 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور یہ عمل 11 دن تک آپ نے جاری رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما کہ میں دو بہنوں اور بھائیوں کے درمیان صلح کروانے جاؤں تو وہ میری بات مانے۔ تو دوستو، اگر یہ عمل آپ کریں گے تو ایک تو آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی عزت کا مقام حاصل کر پائیں گے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کسی دو بہنوں اور بھائیوں کے درمیان صلح کرائی، تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اجر عظیم رکھیں گے۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ اگر کوئی دو بہن بھائی ناراض ہیں تو ان میں آپ صلح کرانے کی کوشش کریں۔ امید ہے دوستو اگر آپ یہ عمل کریں گے، سورہ حجرات مبارک جس کی آیت نمبر 10 کا آپ یہ عمل شروع کریں گے آج سے ہی، تو آپ 10ویں 11ویں دن بعد اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو آپ اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ دوسرے بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کرتے رہیے، تب تک السلام علیکم۔